السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات سے قبل تشہیری مہم زوروں پر ہے۔ بی جے پی کی جانب سے تشہیری مہم کو رفتار دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتوار کی شام مغربی مدنہ پور ضلع میں روڈ شو کیا۔ روڈ شو مقامی بی جے پی دفتر پریم ہری بھون سے شروع ہوا اور تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری طے کرتے ہوئے اس کا اختتام کو پہنچا۔ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوئی اس ریلی میں بی جے پی کے ہزاروں حامی شامل ہوئے۔ امت شاہ نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ روڈ شو کے بعد موجود حامیوں کو خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے ممتا حکومت پر کرارا حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں موجود بھیڑ تبدیلی کی نشانی ہے۔ بنگال میں پولرائزیشن کی سیاست اب نہیں چلے گی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی ایک اسٹریٹ فائٹر کی امیج پر کھڑے اترتے ہوئے اتوار کو کولکتہ کی سڑکوں پر واپس آ گئی، جو 4 دن قبل نندی گرام میں زخمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ویل چیئر پر ترنمول کانگریس کے ایک مارچ کی قیادت کی اور اعلان کیا کہ ایک زخمی شیرنی اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ترنمول کانگریس کے دوسرے قائدین کے ساتھ ممتا بنرجی نے اس مارچ میں حصہ لیا اور دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے عوام کے جوش و خروش کا جواب دیا۔ اتر پردیش کے مختلف مقامات پر تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے قرآن مجید کی شان میں گستاخی کرنے والے وسیم رضوی کے خلاف مظاہرے کیے اور اسے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ لکھنؤ میں مسلمانوں نے وسیم رضوی کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ شیعہ عالم اور رکن کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا کلب جواد اور عوام کی بڑی تعداد نے لکھنؤ کے بڑا امام باڑہ میں رضوی کے خلاف احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی جو امام باڑہ کے باہر جمع ہوئے۔ مجلس علماء کے جنرل سیکرٹری مولانا کلب جواد نے تحفظ قرآن احتجاج کی اپیل کی تھی، جس میں شیعہ اور سنی علماء نے شرکت کی، جن میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق رکن مولانا سلمان ندوی، ٹیلی والی مسجد کے امام مولانا فضل منان رحمانی، سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراچا اور دوسروں نے شرکت کی۔ رضوی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے کہا گیا کہ وہ اپنا نام بدل لیں۔ AIUDF کے سربراہ بدر الدین اجمل نے دعویٰ کیا ہے کہ آسام کے اسمبلی انتخابات میں 2016 کے برخلاف اس مرتبہ کوئی مودی لہر نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی انہیں نشانہ بناتے ہوئے ہندوؤں کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور مغلوں کا نام لے رہی ہے اور مسلمانوں کو دشمن بتا رہی ہے، لیکن حکمراں جماعت کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے خلاف فرقہ پرستی کے الزام کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا اور ادعا کیا کہ آسام میں ان کی پارٹی سے زیادہ سیکولر کوئی جماعت نہیں ہے۔ انہوں نے ماضی میں انتخابات میں غیر مسلموں کو AIUDF کی جانب سے خاطر خواہ نمائندگی دینے کا حوالہ دیا۔ PTI کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بدر الدین اجمل نے کہا کہ آسام انتخابات ملک کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوں گے، کیونکہ ریاست سے بی جے پی کی شکست شروع ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اپنے 2 انتخابی مبصرین کی ان رپورٹ سے اتفاق کیا ہے کہ نندی گرام میں مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی پر کوئی منصوبہ بند حملہ نہیں ہوا۔ کمیشن نے اشارہ دیا کہ ان کے زخم سیکورٹی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ کمیشن نے ایک سخت کارروائی میں حکم دیا کہ ڈائریکٹر سیکورٹی وویک سہائے IPS آفیسر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے اور انہیں فوری معطل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹر سیکورٹی کی حیثیت سے ایک Z+ سیکورٹی کے حامل لیڈر کے تحفظ کی اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکامی کے لیے 1 ہفتے کے اندر ان کے خلاف الزامات وضع کیے جائیں۔ کمیشن نے کہا کہ ریاست کے چیف سیکرٹری کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ DGP کی مشاورت کے ساتھ فوری سیکورٹی کے لیے مناسب ڈائریکٹر کو مقرر کیا جائے۔ پورے ملک میں پیر اور منگل کو بینکنگ سرگرمیاں متاثر رہیں گی، کیونکہ یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینوں نے 2 سرکاری بینکوں کے خانگیانے کی تجویز کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے تمام برانچوں میں کیش ڈپازٹ، رقم نکالنا، چیک کلیئرنس اور قرض کی منظوری جیسی خدمات متاثر رہیں گی۔ UFBU نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ ہڑتال میں لگ بھگ 10 لاکھ بینک ملازمین اور عہدیدار حصہ لے رہے ہیں۔ کئی سرکاری بینکوں بشمول اسٹیٹ بینک آف انڈیا اپنے گاہکوں کو اطلاع دے دیا ہے کہ ان کی تمام شاخوں اور دفاتر میں روزمرہ کا کام کاج متاثر رہیں گے۔ گزشتہ ماہ مرکزی بجٹ میں وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے اعلان کیا تھا کہ 2 سرکاری بینکوں کی نجی کاری کی جائے گی۔ قرآن کریم کا ایک حرف بھی قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مفتی سہیل احمد قاسمی، صدر مجلس علماء دہلی پردیش اور ناظم علاقہ مغربی دہلی جماعت اسلامی ہند نے احتجاج درج کراتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن کریم اللہ کی وہ نازل کردہ کتاب ہے جس پر پوری امت مسلمہ متفق ہے، جبکہ ایک آیت کی تبدیلی تو چھوڑیے، ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور جس شرپسند اور اسلام دشمن عناصر نے تصور بھی کیا، ذلیل و خوار ہو کر عبرتناک انجام تک پہنچا۔ بدنام زمانہ وسیم رضوی جیسا ملعون شخص ہمیشہ سرخیوں میں رہنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس شخص کی بدتمیزیاں کافی سامنے آ چکی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کہا کہ ملک میں نفرت کی فضا اور ظلم کو پھیلایا جا رہا ہے، کسی پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے۔
جب ظلم اور نفرت اتنی بڑھ جائے گی تو اس ملک کو کون بچائے گا؟ اس ملک کو بنیاد پرستی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ملک کو بچانے کے لیے نفرت اور ظلم کا خاتمہ ضروری ہے۔ جمہوری ملک میں ضروری ہے کہ کوئی کسی کی بے عزتی نہ کرے، سب کو مساوی انصاف حاصل ہو۔ اس لیے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے بھاگیہ داری سنکلپ مورچے میں شمولیت اختیار کر لی ہے تاکہ اتر پردیش کے عوام میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ اتر پردیش کی عوام نے اب تک سماجوادی، بہوجن، کانگریس اور دیگر جماعتوں کو ووٹ دیا۔ اس مرتبہ اوم پرکاش راج بھر کی قیادت میں بھاگیہ داری سنکلپ مورچے کو ووٹ دیں تاکہ اتر پردیش میں مساوات قائم ہو سکے۔ اسدالدین اویسی نے آج اتر پردیش کے ضلع بلرام پور کے اتراولا میں مجلس کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 16,622 نئے کووڈ کیسز ریکارڈ کیے گئے، جو اس سال ایک دن کے سب سے زیادہ معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ 50 اموات بھی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں ریاست میں 15,000 سے زائد کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ مہاراشٹر میں کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کے پیش نظر کئی شہروں میں لاک ڈاؤن اور نائٹ کرفیو کے بشمول مختلف تحدیدات عائد کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے عثمان آباد میں عہدیداروں نے عوام سے کہا ہے کہ وہ کووڈ پروٹوکول پر عمل کریں اور عوامی مقامات پر ماسک پہنیں۔ ضلع میں اتوار کو جنتا کرفیو منایا گیا۔ ضلع کلکٹر نے بتایا کہ کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں روزانہ نائٹ کرفیو کے ساتھ اتوار کو جنتا کرفیو منایا جائے گا۔ امریکی کانگریس کے اراکین نے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے اسرائیلی حکومت کی طرف سے فلسطینیوں کی املاک کی مسماری کی کھلے عام مذمت کرنے اور سفارتی اقدام اٹھانے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ سابق صدر ٹرمپ کی طرف سے جاری کردہ سینچری ڈیل کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے ارکان نے فلسطین کے بارے میں پالیسی کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کو لکھے گئے خط میں مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیل کی فلسطینیوں کے گھروں کی انہدامی کی پالیسیوں کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انہدامی کارروائیوں میں امریکی ساز و سامان کے استعمال کی تحقیقات کرے اور فلسطینیوں کے مکانات کی مسماری کی تحقیقات کا آغاز کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ آیا اس سامان کو اسلحہ ایکسپورٹ کنٹرول قانون کی خلاف ورزی میں استعمال کیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے بڑے شہروں کے بعد چھوٹے شہروں میں بھی مزید 7 سنیما گھر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق نئے سنیما گھر ریاض، جدہ اور بریڈا میں کھولے جائیں گے۔ متنازع اقدامات کے تحت پرانے سنیما گھروں میں نشستوں کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی۔ تلنگانہ میں گریجویٹ زمرے کی MLC نشستوں کے لیے رائے دہی مجموعی طور پر پرامن رہی۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور محبوب نگر اضلاع پر مشتمل نشست کے لیے تقریباً 60% رائے دہی، جبکہ ورنگل، کھمم اور نلگنڈا نشست پر 64.70% رائے دہی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ کونسل انتخابات کے مقابلے اس مرتبہ دونوں حلقہ جات میں رائے دہی کا فیصد غیر معمولی زیادہ درج ہوا ہے۔ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور محبوب نگر میں رائے دہی کے دوران کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ ورنگل ضلع میں بعض مقامات پر TRS اور BJP کے درمیان معمولی جھڑپوں کے واقعات پیش آئے۔ چیف الیکٹورل آفیسر ششانک گوئل نے رائے دہی کے اختتام کے بعد بتایا کہ پولنگ مجموعی طور پر پرامن رہی اور بیلٹ باکسز کو سرونگر اسٹیڈیم کے اسٹرانگ روم میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 17 مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ، جو TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ بھی ہے، انہوں نے رائے دہی میں حصہ لینے سے قبل پیٹرول اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے مرکز کی BJP حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ شیخ پیٹ میں تحصیلدار آفس میں رائے دہی میں حصہ لینے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ انہوں نے گھر سے نکلتے وقت گیس سلنڈر کو نمسکار کیا ہے۔ ان کا اشارہ قیمتوں میں حالیہ اضافے کی طرف تھا۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی صورت میں ایک مرتبہ پھر سے اسکولوں کو بند کر دیا جائے گا۔ ریاستی حکومت نے محکمہ صحت کی جانب سے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ریاست میں ہائی الرٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر صحت اٹلا راجندر نے دواخانوں میں بستر تیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مہاراشٹر میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کو دیکھتے ہوئے اس بات پر غور کیا جانے لگا ہے کہ کس طرح سے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ صحت کے عہدیداروں کی جانب سے ریاست میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ حکومت کو سفارشات روانہ کرتے ہوئے ضلع واری اساس پر پابندیوں میں سختی پیدا کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ گزشتہ 3 دن کے دوران کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہوئے بتدریج اضافے نے محکمہ صحت کو چوکس ہونے پر مجبور کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کے محکمہ صحت کی جانب سے گہما گہمی والے علاقوں پر اور ان علاقوں پر خصوصی نظر رکھنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن علاقوں سے کورونا وائرس کے مریضوں کی نشاندہی ہونے لگی ہے۔ بھینسا میں پیش آئے تشدد کے واقعے کے 8 دن مکمل ہونے کے بعد اس دوران ضلع انتظامیہ کی جانب سے دی گئی نرمی پر عوام کی بڑی تعداد ضروری اشیاء کی خریداری میں کافی مصروف دیکھی گئی۔ انتظامیہ نے صبح 7 بجے تک 11 بجے ضروری اشیاء کی دکانات کو کھولنے کی اجازت دی تھی۔ اس نرمی کے بعد بازاروں میں چہل پہل کی وجہ سے عام زندگی کچھ دیر کے لیے معمول پر آ گئی۔ ترکاری پھلوں کی دکانات میں رکھا گیا مال انتہائی ناقص ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے تاجرین کو نقصان ہوا۔ بھینسا شہر کے حالات موجودہ صورتحال میں
पुरअमन देखे जा रहे हैं और कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़या की इत्तला नहीं मिली। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदूपुर म्यूनसिपलिटी में काउंसलर की सीट जीतकर अपना खाता खोला है। पार्टी उम्मीदवार जगन्नी ने अपने हरीफ को 123 वोटों से शिकस्त देते हुए वार्ड 16 से कामयाबी हासिल की है। मजलिस ने बल्दी इंतखाबात में अपनी सारी तवज्जो को रायलसीमा इलाके पर मरकूज रखा था। मजलिस ने हिंदूपुर के अलावा जिला कर्नूल के आदोनी और जिला कड़पा के बोरतोड़ से भी उम्मीदवार उतारे थे। ताहम पार्टी के हरीफों का कहना है कि इन नशिस्तों पर मुकाबला पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू से किए गए वादे को पूरा करने के लिए किया गया था। रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद ने कहा कि अगर हिंदू समाज मुत्तहिद हो जाए तो पुलिस भी मुकाबला नहीं कर सकेगी। आज सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने भैंसा तशद्दुद वाक़यात के दौरान गिरफ्तार किए गए हिंदू वहानी के कारकुनों को फौरी रिहा करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पुलिस टीआरएस और मजलिस के इशारों पर काम करते हुए बीजेपी की आवाज़ को दबाना चाहती है। अरविंद ने मुस्तकबिल में भैंसा टाउन में ताकत का मुजाहरा करने का ऐलान करते हुए पुलिस को इंतबाह दिया कि मुस्तकबिल करीब में रोनमा होने वाले वाक़यात के लिए खुद पुलिस ही जिम्मेदार होगी।